السلام علیکم جی، فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیولوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کورس کوڈ 4682 سوشیولوجیکل تھیوری، اس کے اندر ٹاپک ہے ہربرٹ اسپینسر ڈارونزم۔ تو یہ ڈارونزم کی تھیوری ہربرٹ اسپینسر کی۔ ہربرٹ اسپینسر سوسائٹی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس تھیوری میں بتانا چاہ رہا ہے۔ سوسائٹی وہ کہتا ہے کہ ایک جاندار چیز کی طرح ہے، جاندار چیز کی طرح ہے جس کے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، سر، اور وہ زندہ رہتی ہے۔ تو سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے کہ سوسائٹی کیا چیز ہے، ہربرٹ اسپینسر ایک جاندار چیز کا سہارا لیتا ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک سوسائٹی کا اسکیچ بیٹھ سکے۔ اسٹرکچرل اینالوجی استعمال کرتا ہے۔ اینالوجی کا مطلب تشبیہ دینا، کہ جیسے جاندار میں یہ حصے پائے جاتے ہیں اس طرح سوسائٹی میں یہ حصے پائے جاتے ہیں۔ فنکشنل اینالوجی، جس طرح جاندار کچھ کام کرتے ہیں اسی طرح سوسائٹی بھی کچھ کام کرتی ہے۔ اسٹرکچر سے مراد کن چیزوں سے مل کے بنی ہے، فنکشن سے مراد جو اس کے کام ہے، اینالوجی سے مراد تشبیہ۔ تو یہی سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کو وہ ایک جاندار چیز کی طرح تشبیہ دے رہا ہے۔ اسٹرکچرل اینالوجی میں تھوڑا سا آپ کو میٹرک کی بایولوجی شاید پڑھنی پڑے، یا آپ تھوڑا سا بیک جائیں تو میٹرک میں آپ نے بایولوجی پڑھی تھی کہ جاندار چیزوں کا سب سے چھوٹا پارٹ جو ہوتا ہے اسے سیل کہتے ہیں۔ مادے کے سب سے چھوٹا جو پارٹ ہوتا ہے اسے ایٹم کہتے ہیں۔ بائی دا وے یہ میٹرک کی بک میں ہے۔ اور جاندار چیزوں میں سب سے چھوٹا پارٹ جو ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مکان میں سب سے چھوٹا حصہ اینٹ ہوتا ہے، اینٹ سے مل کے بنی، اسی طرح انسان یا جاندار چیزوں میں سب سے چھوٹا پارٹ سیل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہربرٹ اسپینسر کے مطابق وہ کہتا ہے کہ جس طرح سب سے چھوٹا پارٹ سیل ہوتا ہے اسی طرح سوسائٹی میں سب سے چھوٹا پارٹ فیملی ہوتا ہے۔ یہ بناوٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جاندار چیز کی طرح سوسائٹی ہوتی ہے۔ نمبر 2، بہت سے سیل مل کر ایک ٹیشو بناتے ہیں۔ یہ آپ کو بایولوجی کی بک میٹرک کی میں مل جائے گا اگر آپ کو کچھ یاد اس کا نہ ہو۔ میں کیونکہ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا بہت اس کا نو ہاؤ ہے کہ بہت سارے سیلز مل کر ایک ٹیشو بناتے ہیں، جس طرح بہت ساری اینٹیں مل کر کمرے بناتی ہیں، ٹیشوز بناتے ہیں۔ ٹیشوز بناتی ہیں۔ ادھر سوسائٹی کی طرف آ جائیں، سوسائٹی میں وہ کہتا ہے کہ بہت ساری فیملی مل کر ایک کمیونٹی بناتے ہیں۔ یہ لیں جی، بہت سارے ٹیشوز بناتی ہیں۔ اب آگے ٹیشوز پہ چلیں۔ بہت سارے ٹیشوز مل کر آرگنز بناتے ہیں۔ بہت سارے ٹیشوز مل کر آرگنز بناتے ہیں۔ اور ادھر بہت ساری کمیونٹیز مل کر سٹیز بناتی ہیں۔ اب آرگنز کا اگر آپ کسی گھر سے دیکھیں تو یہ کوشچن میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ گھر کی مثال، یہ زندہ چیزوں اور سوسائٹی کے درمیان ہی لنک ہونا چاہیے۔ تو جیسے بہت سارے کمرے مل کر ایک
گھر بناتے ہیں، اسی طرح بہت سارے آرگنز مل کر ایک باڈی بناتے ہیں، ایک پورا کا پورا مکمل جسم جو ہے وہ بناتے ہیں، پورا کا پورا آرگنزم جو کہ ایک جاندار ہوتا ہے. تو اگر ہم نیچے آ جائیں تو بہت ساری سٹیز مل کر ایک سوسائٹی بناتے ہیں. یہ سٹرکچر پہ آ گیا وہ کہ سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے سوسائٹی کا. ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں. فنکشنلزم. یہ دیکھیں کہ اب ہم چلتے ہیں کہ ان کے کام کیا ہیں. ڈیپینڈنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اعضاء یا کسی بھی جاندار کے اعضاء جو ہوتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں، یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں. ایک دوسرے کے بغیر یہ چل نہیں سکتے. یہ سسٹم پوری کی پوری باڈی ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتی. تو دوسری طرف سوسائٹی میں لے آئیں. سوسائٹی میں دیکھیں تعلیمی ادارے، قانونی ادارے، معاشی ادارے، یہ اس کے حصے ہیں. ان کے آپس میں تعلق کے بغیر، آپس میں تعاون کے بغیر یہ چل نہیں سکتے. یہ ڈیپینڈنسی کا اس نے بتایا ہے کہ جس طرح انسان میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسی طرح سوسائٹی میں بھی اس کے اعضاء جو ہیں اس پہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر انسان کی ٹانگ میں درد ہو یا آرگینزم کا مطلب یہ ہے کہ لائف، زندہ چیز، تو ایک کنفرم سی بات ہے کہ اس کے ایک ٹانگ میں درد ہے تو وہ پوری کی پوری باڈی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی. اسی طرح آپ سوسائٹی میں لے آئیں کمپیریزن میں کہ کسی ایک ادارے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو، قانونی ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، تو پورا کا پورا سوسائٹی، اس میں تعلیمی ادارے، ہر چیز اس سے متاثر ہوگی. دوسرے پوائنٹ میں آپ آ جائیں جی. انٹر کنیکٹڈ. یہ ادارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. انٹر کنیکٹڈ کا مطلب آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور یہ علیحدہ علیحدہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. تعلیم ہماری نوکری سے جڑی ہے، نوکری ہمارے قانون سے جڑی ہے، اسی طرح سے چیزیں جڑی ہوتی ہیں. ادارے بھی اسی طرح سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. پھر زندہ کیسے رہتی ہے سوسائٹی؟ اسپیشل ٹائم. جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، پھر کم ہوتی ہے اور آخر کار اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہربرٹ اسپینسر کہتا ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ سوسائٹی پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور ایک اپنا سائیکل پورا کرنے کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کے جانوروں میں ہوتا ہے. سروائیول آف فٹیسٹ. یہ ڈارونزم کی تھیوری پہ جیسے کہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی ہمیشہ وہی قائم رہے گی جو کہ فٹ ہوگی، جس طرح کے اس نے جانوروں کے بارے میں کہا کہ فٹ جانور تھے وہ ہمیشہ باقی رہے. بائی دا وے آپ اگر ڈارون کی تھیوری میٹرک کی پڑھ لیں تو آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ڈارون کی تھیوری کیا تھی اور اس نے کیسے کمپیئر کیا ہے. اب ایک پورا انسان، پورا آزاد انسان ہے یا کوئی بھی جانور جو ہے بالکل آزاد ہوتا ہے، وہ کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی کام جو ہے مکمل طریقے سے کر سکتا ہے، بالکل آزاد ہوتا ہے. اور اس کا ایک حصہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ صرف قانونی ادارے ہوں تو وہ اپنا پورا کا پورا فنکشن ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے جن کو انصاف دینا ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن سوسائٹی اپنے آپ میں ایک مکمل جز ہوتی ہے اور
بالکل آزاد ہوتی ہے، کسی دوسرے کی اس کو چلنے کے لیے ضرورت نہیں. جیسے ٹانگوں کو چلنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت ہے کہ آنکھیں دیکھیں گی تو پھر ٹانگیں چلیں گی. تو سوسائٹی ایک مکمل جز ہوتا ہے جو کہ بالکل آزاد ہوتی ہے. تو یہ ڈارون کی تھیوری تھی. اس کے مطابق یہ جو ہمارے ہربرٹ اسپینسر صاحب ہیں، انہوں نے سوسائٹی کو سمجھنے میں کچھ ہمیں ہیلپ دی کہ کیسے سوسائٹی کس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی آسان تھیوری تھی جس کے لیے آپ کو شاید میٹرک کی بایو کی بک کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے. تو اسی کے ساتھ فائن وکاس کو دیجیے اجازت، اور اینڈ پہ میرا خیال ہے کہ میرا ای میل چلنا چاہیے تاکہ آپ اپنی سجیشنز بھیج سکیں. جی یہ نیچے میرا ای میل چل رہا ہے جہاں پہ آپ مجھے کسی قسم کی سجیشنز یا اگر آپ کسی فیلڈ میں ماہر ہیں تو اپنا ورک مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اسے ویب پر عام کیا جا سکے، تاکہ تعلیم کو عام کیا جا سکے. اس کے بعد اسکرین پر میرا نمبر، تاکہ آپ کسی قسم کا اگر سجیشن چاہتے ہیں یا مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو بہتر بنانے کے حوالے سے، لیکچر کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے حوالے سے، یا اس میں کوئی غلطی ہو اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، تو آپ ضرور دیجیے گا. کیونکہ یہ میری اکیلے کی کریٹیوٹی ہے، اس میں زیادہ لوگ شامل نہیں ہیں. تو اس میں مجھے امید ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی جنہیں آپ ٹھیک کرنے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اچھا نالج جو ہے، زیادہ کوالٹی کا نالج جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. فائن وکاس کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.